بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ و برباد کر دیا، تاکہ بیت المقدس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور جو بچے کچھ یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کے چند نوجوان حواریوں کو ایک روز بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار نوجوان دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا قرآن پاک میں کی سورۃ کہف میں وضاحت سے ذکر موجود ہے۔ جب ان نوجوانوں نے یہ دھمکی سنی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ وہ بادشاہ کے ساتھ لڑائی کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، اور اگر وہ اس علاقے میں رہتے تو بادشاہ دقیانوس ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ فرمائے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی وہ 300 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس بادشاہ نے اپنے لوگ ان کی تلاش میں جگہ جگہ بھیجے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں اور سو رہے ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ لوگ اسی غار میں رہ کر مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ اور اس بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ نہایت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی بنا کر شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی، اور اس واقعہ کو 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دقیانوس بادشاہ وہ بھی مر گیا، اور اس کے بعد کئی اور بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 3 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی، اور اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بدروز نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نہایت نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی، اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی بہت عروج تک پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہو گیا۔ جب اس بادشاہ نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اور انہیں قیامت اور اس کے بعد دوبارہ مرنے اور زندہ ہونے کا یقین ہو جائے، اور ایک خدا کے موجود ہونے کا بھی یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک دل بادشاہ کی دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا، اور اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب کے سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب
کہ انہیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا، جو ظاہر ہے 300 سال پرانا تھا اور اب وہ بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو پہچاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ لوگ اس شخص سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں، اور اس طرح سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور اس سے سوال جواب کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی کسی قسم کا خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 3 سال پہلے کا پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں اس نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا حال کیا ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ ہم تو اس نام کے کسی بادشاہ کو پوری روئے زمین پر نہیں جانتے، ہاں مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ جو کہ بے ایمان تھا وہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا حیران اور پریشان رہ گئے اور بتایا کہ ہم ابھی کل ہی تو اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے دوسرے ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو اور خود ہی ان کو دیکھ لو۔ جب سپاہی اور شہر کے کثیر تعداد میں لوگ اس غار پر پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی، وہ پریشان تھے کہ یملیخا کو شاید بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب وہ غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس بادشاہ کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ سپاہیوں نے غار میں پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال پر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا رہا ہے، لہٰذا جب بھی یہ غار کھلے تو یہ لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سپاہی دیکھ کر یہ حیران اور پریشان رہ گئے، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے ساتھیوں اور رمایدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام قصہ بیان کیا۔ بدروس بادشاہ سجدہ گزار ہوا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی، آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا ضرور یقین کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہی میں برکت دے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اور اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بادشاہ بدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر بھی کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: نمبر 1 یملیخا، نمبر 2 مکشی، نمبر 3 مچلینا، نمبر 4 مرموش، نمبر 5 گرنوش، نمبر 6 سازنوش، اور 7واں اصحاب کہف کے ساتھ ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے کتے کا نام کتیر تھا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے اس جگہ کا گریویشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو گیا ہو یا پھر تقریباً ختم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا۔
جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے ہاتھ میں دنیا و کائنات کا سارا نظام موجود ہے، اس ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لیکن اس تمام میں انسانی سوچ جو کہ ایک حدود ہے، وہ ان تمام معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔